سورۃ البقرہ بہت بڑی فضیلت والی سورۃ پاک ہے۔ سورۃ بقرہ کی فضیلت کا اعتبار اس چیز سے بخوبی جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس دور کے اندر جو بھی سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ کو سیکھ لیتا، اس کے احکامات و مسائل جان لیتا، وہ عالم سمجھا جاتا تھا۔ اور مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہو جاتا ہے، اس کو سیکھ لیتا ہے، اس کو سمجھ جاتا ہے، تو اس کو قابل تکریم سمجھا جاتا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ کرنے والی ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ اپنی گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر شیطان کے شر سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس گھر میں شیطان جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم، یہ حدیث پاک جو ہے وہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کو قرآن پاک کی جو ہے وہ چوٹی فرمایا گیا ہے، کہ جس طرح فرمایا کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ دل ہوتا ہے، تو اسی طرح قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ہر ایک چیز کی بلندی ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی جو ہے وہ چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی چوٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کو قرآن پاک کی چوٹی جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کو قرآن پاک کی جو ہے وہ چوٹی قرار دیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ بقرہ کا گھروں میں پڑھنا اور سورہ بقرہ کا سیکھنا جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، جو سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ بد نصیب اور محروم نہیں ہوتا، اس کے لیے باعث برکت کا سبب ہے۔ اور جو سورہ بقرہ نہیں سیکھتے، سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتے، تو فرمایا وہ اس کے اجر و ثواب سے جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور فرمایا ایک بد نصیبی ہے کہ بندہ جو ہے وہ سورہ بقرہ وہ نہ سیکھے اور اس کی تلاوت نہ کرے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر فرمایا گیا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ اور جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا سنا کہ سورہ بقرہ کو سیکھنا، اس کے احکامات، تو یہ عالم ہونے کا درجہ عطا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ طویل سورت ہے، 7 طویل سورتوں میں سے یہ سب سے زیادہ طویل ہے۔ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ یہ پہلا پارے میں سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ مختصر کی صورت ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، تو پورا پہلا پارہ جو ہے وہ سورہ بقرہ چلتی ہے۔ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو دوسرا پارہ بھی تمام کا تمام جو ہے وہ سورہ بقرہ کا ہی چلتا ہے، اور تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو اس کا کافی حصہ سورہ بقرہ جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو اس طرح طویل ترین سورۃ بقرہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ تمام احکامات اور مسائل اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کہ جس کا سیکھنا جو ہے وہ ایک مومن مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو اتنی طویل ترین سورت ہونے کے ساتھ تمام احکامات اور تمام چیزیں، بہت سارے مسائل جو اس کے اندر آ جاتے ہیں، جس کے سیکھنے سے انسان جو ہے وہ عالم جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جو اس کو سیکھے گا تو وہ عالم شمار ہوگا۔ عزیزان محترم، اسی طرح اس سورہ بقرہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی شامل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ تمام آیتوں کی سردار ہے۔ آیت الکرسی جو کہ ایک ہی آیت ہے، چند اس کی سطریں بنتی ہیں، تو یہ تمام قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں تمام کی سردار سورۃ بقرہ کی جو آیت الکرسی ہے، اس کو جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، یہ تمام آیات کی سردار ہے۔ اور فرمایا کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رات کو بستر پر جانے سے پہلے آیت الکرسی کی جاؤ تلاوت کر لیا کرو۔ کیوں؟ کہ جب تم آیت الکرسی کی تلاوت کر لو گے تو پوری رات شیاطین سے محفوظ رہو گے، شیطان تمہارے قریب
نہیں آ سکتا۔ اور یہاں تک اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی تلاوت کی جاتی ہے اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو فرمایا رب تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو یہ ڈیوٹی دیتے ہیں کہ وہ گھر تمام شیاطین سے اور تمام دوسرے خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور نہ صرف اس اہل خانہ کو یہ سورت جو ہے وہ چیز سے بچاتی ہے بلکہ اس کی برکت کا، اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو تو یہ چیزیں فراہم کرتی ہے کہ ان کو چوری سے اور شیاطین کے مکر و فریب سے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ کر لیتی ہے، لیکن یہ اس کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت جو ہے اسی گھر کے اندر جو ہے وہ محدود نہیں رہتی بلکہ اس کا فائدہ پڑوسیوں کو بھی پہنچتا ہے، ہمسایوں کو بھی پہنچتا ہے۔ جو پڑوسی ہیں، جو ہمسائے ہیں آپ کے گھر کے ارد گرد، تو فرمایا یہ فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں پڑھ لیا، آپ کو تو فائدہ ملے گا، لیکن اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے، اس کی برکت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اس کے اندر اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں آیت الکرسی کہ جو ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے۔ بہرحال سورہ بقرہ کی فضیلت جو ہے وہ آیت الکرسی سے بھی اس طرح جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس سورہ بقرہ کی آخری دو جو آیات ہیں ان کی بھی حدیث پاک میں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے فضائل و برکات جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اگر سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ہیں ان کی تلاوت کر لیا جائے، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ دو آیتیں اس کے لیے جو ہیں وہ کافی ہوں گی، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے، ان روایات سے بخوبی جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ کتنی بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان صورتوں کو اور سورہ بقرہ کو بالخصوص جو وہ سیکھیں، اس کے احکامات جانیں اور اس کے مسائل کو یاد رکھیں کہ اس کے اندر بہت سارے زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ جو ہے وہ مسائل اس کے اندر جو ہے وہ احکامات بیان فرما دیے گئے ہیں۔ اور اسی صورت کے اندر ایک اور طویل ترین جو ہے وہ آیت بھی ہے جسے آیت دین کہتے ہیں، تو وہ اس سے بھی اس کی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کی اس صورت کو باقاعدہ جو ہے وہ سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے اور دوسروں تک اس صورت کو جو ہے وہ اس کے فضائل و برکات کو جو ہے وہ پہنچانا چاہیے۔ رب تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔